جو ہی امین فہیم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع کیے گئے اپنے سیاسی سفر کی کہانی ختم کی، میں نے ان سے پوچھا کہ سیاست میں اتنا اچھا سٹارٹ لینے کے باوجود بھٹو کا انجام اتنا برا کیوں ہوا؟ امین فہیم شاید اتنی جلدی سوال کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ خاصی دیر خاموش رہے، اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی طاقتوں نے بھٹو پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ملکی معاملات چلانے کے لیے بھٹو صاحب کو چند غلط مشورے بھی دیے گئے۔ دراصل وہ لوگ بھٹو صاحب کے اس انجام کے ذمہ دار تھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ میں نے امین فہیم سے ان لوگوں کے نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ اب وہ اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان میں سے کچھ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ دو چیزیں بھٹو صاحب کے خلاف گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس نے بھی بھٹو صاحب کو وقت سے پہلے 1976 میں نئے انتخابات کرانے کا مشورہ دیا تھا، اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ابھی 1 سال باقی تھا، ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر کے خواہ مخواہ ایک نیا ایشو کھڑا کیا گیا جس کے بوجھ تلے آ کر بھٹو صاحب کی جان چلی گئی۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب اور پارٹی کے کچھ اور لوگوں کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا تھا، انہوں نے بھی بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے بھٹو صاحب کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ میں نے کہا کہ امین فہیم صاحب بھٹو صاحب ایک بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کیوں اس طرح کا مشورہ قبول کیا اور اپنے آپ کو بلا مقابلہ کامیاب کرا لیا؟ امین فہیم نے فوراً سر کو زور سے جھٹکا اور بولے کہ ہرگز ایسی بات نہیں تھی۔ بھٹو صاحب نے اس طرح کے کسی منصوبے کی منظوری نہیں دی تھی، ان کے وفاداروں نے خود ہی بیٹھے بیٹھائے یہ سارا کام کیا تھا۔ بھٹو صاحب تو مصطفیٰ جتوئی سے شدید ناراض ہوئے تھے جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ صوبے کے وزیر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا تھا۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب کرانے کے پلان کا حصہ نہیں تھے۔ امین فہیم نے کہا کہ ان کے اپنے برادر ان لا علی بہادر پیسے بچانے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہتے تھے۔ امین فہیم نے چیف منسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی کو فون کیا تو آگے سے انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب پہلے ہی ان سے اس بات پر شدید ناراض ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اور چند دوسرے لوگوں کو بلا مقابلہ منتخب کرایا ہے۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ 1977 عیسوی کی بغاوت کے بعد جب بھٹو صاحب جیل سے رہا ہوئے اور عوام نے جگہ جگہ ان کا شاندار استقبال کیا تو جنرل ضیاء خوفزدہ ہو گئے۔ جنرل ضیاء کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائیں۔ ضیاء اور بھٹو میں سے کسی ایک کو زندہ رہنا تھا۔ جنرل ضیاء کے پاس اقتدار تھا، لہذا پھانسی کا پھندا بھٹو صاحب کی گردن میں فٹ کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ اکثریت کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا۔ پوری پارٹی تتر بتر ہو چکی تھی۔ بھٹو کے وفاداروں کو سندھ میں تشدد اور موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ ہزاروں لوگوں پر زندگیاں تنگ کر دی گئی تھی۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بھٹو سے محبت کرتے تھے۔
امین فہیم کے اپنے دو بھائیوں مخدوم خلیق الزمان اور رفیق الزمان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جنرل ضیاء کا دور تاریخ کا بدترین دور تھا، تاہم مخدوم فیملی ضیاء کے آگے نہیں جھکی۔ ایک مرحلے پر جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا کہ وہ پیر پگاڑا سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ مخدوم آفالہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے۔ جنرل ضیاء سندھ میں نئے سیاسی دوست بنانا چاہتے تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز ان دنوں سندھ میں ISI کے انچارج تھے۔ انہوں نے امین فہیم کو فون کیا اور بتایا کہ ان کے والد سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن مخدوم طالب المولا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب بریگیڈیئر امتیاز کا اصرار بڑھا تو امین فہیم نے اپنے باپ کو ان سے ملنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس ملاقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جنرل ضیاء مخدوم طالب المولا کو اپنا نیا سیاسی ساتھی بنانا چاہتے ہیں اور انعام کے طور پر انہیں گورنر پنجاب بنانے کا عندیہ دے دیا۔ جب بریگیڈیئر امتیاز نے یہ پیشکش کی تو مخدوم طالب المولا شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز سے کہا کہ وہ فوراً ان کے گھر سے نکل جائے۔ امین فہیم نے خود یہ بتایا کہ جب بریگیڈیئر امتیاز نے یہ بات سنی تو اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان سے بھیک مانگنے لگے کہ وہ جنرل ضیاء کی یہ پیشکش قبول کر لیں۔ مخدوم آفالہ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اور ویسے بھی گورنر پنجاب بننے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، جہاں ان کا دوست سجاد حسین قریشی پہلے ہی گورنر کے منصب پر فائز ہیں۔ بریگیڈیئر امتیاز نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے یہی آفر امین فہیم کو کر دی، تاہم امین فہیم نے بھی انکار کر دیا۔ بریگیڈیئر امتیاز نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی، وہ امین فہیم کے پیچھے لگے رہے۔ آخر امین فہیم مان گئے، لیکن انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں سندھ حکومت میں شامل ہوں گے کہ اگر ان کے ساتھ جام صادق علی اور غلام علی نظامی کو بھی وزیر بنایا جائے۔ جام صادق علی ان دنوں لندن میں جلا وطنی کے دن گزار رہے تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز نے انہیں وزیر بنانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ بعد میں اسی اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹ ایجنسیوں نے اسی بھارتی ایجنٹ جام صادق کو 1991-93 میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا کر پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ جب جنرل ضیاء الحق کو مخدوم طالب المولا کے انکار کا پتہ چلا تو انہوں نے خود ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن مخدوم طالب المولا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ ساری بات چیت آگے پروان نہ چڑھ سکی تو امین فہیم امریکہ چلے گئے، جہاں 17 اگست 1988 کو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کی خبر سنی۔ امین فہیم فوری طور پر پاکستان لوٹ آئے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر اپنا کھیل شروع کر دیا۔ وہ بھٹو خاندان میں سے کسی کو وزیر اعظم بنانے پر تیار نہیں تھے۔ اب کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ امین فہیم کو ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن امین فہیم کو پتہ چلا کہ فرزند راول پنڈی شیخ رشید احمد، جو اس وقت سیاست میں اتنے جانے پہچانے نہ تھے، اور چودھری انور عزیز ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر غلام اسحاق خان کا ایک پیغام انہیں دیا کہ وہ بینظیر بھٹو کو چھوڑ کر اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں۔ امین فہیم کو بتایا گیا کہ انہیں سندھ سے قابل اعتماد بندے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف اور صدر بینظیر بھٹو کی بجائے انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ تجویز دی کہ وہ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں، لیکن امین فہیم نے انکار کر دیا۔ میں نے امین فہیم سے پوچھا کہ جب آپ کے خاندان نے پیپلز پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی اور وہ بھٹو فیملی کے وفادار بھی رہے، پھر بھی بینظیر بھٹو نے انہیں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ امین فہیم نے قہقہہ لگایا اور بولے کہ جب ان کی بینظیر بھٹو سے 11 اکتوبر
2002 کو لندن میں ملاقات ہوئی تھی تو محترمہ نے انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا پورا اختیار دے دیا تھا۔ محترمہ امین فہیم سے کہا تھا کہ وہ PMLQ کی لیڈرشپ سے پاور شیئرنگ معاہدے کے لیے گفتگو شروع کرے۔ امین فہیم کو اس وقت شدید مایوسی ہوئی جب ان مذاکرات میں ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بے نظیر بھٹو سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا، مخدوم صاحب، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو نہیں چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی میں سے کوئی سندھی لیڈر وزیر اعظم بنے، کیونکہ اس کے بعد اس کی اپنی بارگیننگ پوزیشن ہمیشہ کمزور ہو جاتی۔ امین فہیم بڑی شدت سے اس تاثر کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بے نظیر بھٹو باقی انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری کو 2002 کے انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں شامل کیا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ امین فہیم صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو سندھ کا وزیر اعلیٰ نہ بنانے میں بے نظیر بھٹو کا بڑا ہاتھ تھا، حالانکہ جنرل مشرف اور آپ کے ساتھی آپ کے بیٹے کو یہ عہدہ دینے کے لیے تیار تھے۔ امین فہیم نے یہ کہہ کر پھر بے نظیر بھٹو کا دفاع کیا کہ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ جب جنرل مشرف کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو سندھ کا چیف منسٹر بنوا لے تو انہوں نے محترمہ سے رابطہ کر کے یہ ساری بات انہیں بتائی تھی۔ محترمہ نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لے لیں، اور سب لوگ تقریباً اس پر راضی بھی ہو گئے تھے۔ جنرل مشرف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف نے ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی منظوری دے دی تھی۔ چودھری شجاعت حسین اور وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کراچی پہنچ کر ایک پریس کانفرنس میں ان کے بیٹے کو چیف منسٹر بنانے کا اعلان کرنا تھا۔ اس پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے امین فہیم کو ایک ٹیلی فون کال آئی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں تو پہلے پیپلز پارٹی سے اعلان لا تعلقی کریں۔ یہ فون کال سن کر امین فہیم کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ان کا بیٹا پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یوں یہ ساری ڈیل ختم ہو گئی۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ساری بات چیت کر کے آخری لمحے میں انہیں دھوکہ دیا جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ بے نظیر بھٹو سے رابطہ نہیں کریں گے اور ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ سندھ بننے سے پہلے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دے گا۔ امین فہیم کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں تھی۔ میں امین فہیم سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ پھر پیپلز پارٹی کو کیسے توڑا گیا۔ فیصل صالح حیات اور راؤ سکندر اقبال جیسے لیڈر جنہیں جنرل ضیاء الحق نہیں توڑ سکا تھا، انہیں جنرل مشرف نے کیسے پیپلز پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امین فہیم نے بتایا کہ اکتوبر کے انتخابات کے بعد پارٹی کے اندر دو دھڑے بن گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ ہمیں PMLQ کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے، دوسرا اپوزیشن میں بیٹھنے پر اصرار کر رہا تھا۔ فیصل صالح حیات جیسے لیڈر ہر قیمت پر اقتدار چاہتے تھے۔ وہ بے نظیر بھٹو کی اس حکمت عملی کو نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے جس کے تحت وہ جنرل مشرف پر اپنا دباؤ بڑھا کر پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہتر ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کا یہ نیا گروپ جس کی قیادت فیصل صالح حیات کر رہے تھے، ان سے میں اسلام آباد کلب میں ملا تھا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سب اقتدار چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف مختلف بہانے تراش رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کا یہ نیا گروپ چاہتا تھا کہ وہ ان کے لیڈر بنے اور جنرل مشرف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں۔ فیصل صالح حیات پر سیکرٹ ایجنسیوں کا بہت دباؤ تھا، ان پر نیب کے کیسز تھے اور ان کا نام پہلے ہی
ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ بھی فیصل صالح حیات کو ہراساں کر رہی تھی۔ ان لوگوں کا ECL میں نام ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جائے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو عوام کے غصے سے بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کے نام کو استعمال کیا۔ میں نے امین فہیم سے پوچھا کہ بے نظیر بھٹو نے کبھی ان سے ان رپورٹس کے بارے میں سوال و جواب کیے تھے جو ان کی ذات کے حوالے سے آتے رہتے تھے۔ وہ بولے کہ بے نظیر بھٹو نے کبھی ان پر کوئی شک نہیں کیا تھا، اگرچہ ان کے کانوں میں کئی دفعہ ان کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ سیاستدان ہیں اور وہ کسی وقت بھی بی بی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ انٹرویو ختم ہونے سے پہلے میں نے امین فہیم صاحب سے ایک بات پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی توڑ کر نیا وزیر اعظم بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ آپ سے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، آپ کو یہ ساری پیشکشیں کیوں کی جاتی ہے؟ میرا سوال سن کر امین فہیم مسکرائے اور ان کی مسکراہٹ میں میرے سوال کا جواب موجود تھا۔ امین فہیم سے میرا دوسرا رابطہ 4 سال بعد 2007 میں لندن میں ہوا، جہاں وہ ایک دفعہ پھر بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان ایک نئی ڈیل کرانے کے لیے سرگرم تھے۔ بے نظیر بھٹو انہیں ایک دفعہ پھر جنرل مشرف اور سیکرٹ ایجنسیوں کے سربراہوں سے ایک اچھی ڈیل لینے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ رحمان ملک طارق عزیز کو ڈیل کر رہے تھے، جبکہ جنرل مشرف کے ساتھ رابطوں کا ذریعہ امین فہیم تھے۔ امین فہیم نے خود لندن میں بتایا تھا کہ وہ کئی دفعہ جنرل مشرف کے ساتھ ڈھلتی رات کے لوازمات سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ وہ کئی دفعہ ایک دوسرے سے گلاس ٹکرا چکے تھے۔ ایک خوشگوار اور مدہوشی کے عالم میں جنرل مشرف انہیں یہ کہتے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو چھوڑ دے، ان کے مزاج کے بندے ہیں، بہتر ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ مدہوشی کے ان لمحات میں امین فہیم شاید بہک جائیں، لیکن مخدوم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کو داد تحسین دیتے رہے، اور 2002 کی نسبت اب کی دفعہ امین فہیم بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کو ایک نیا معاہدہ کرنے پر تیار کر چکے تھے۔ اب کی دفعہ جنرل مشرف بدلتے ہوئے عالمی اور ملکی حالات کے پیش نظر بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہو گئے تھے۔ امین فہیم سے میرا تیسرا ٹاکرا 2008 کے شروع میں ہوا، جب فروری کے انتخابات کے بعد وہ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم کہنے لگ گئے تھے۔